دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کامیاب ترین کاروباری شخصیت کون ہے جس نے سمارٹ ورکنگ کے تحت دنیا کے امیر ترین شخصیت بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا؟ جی ہاں، میری مراد ایمیزون کے مالک جیف بیزوس ہیں۔ جیف بیزوس 12 جنوری 1964 کو نیو میکسیکو، یونائٹڈ اسٹیٹس میں پیدا ہوئے۔ جیف بیزوس نے جس طرح کتابوں کے آن لائن تاجر ایمیزون کے بانی بھی ہیں اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر ای کامرس کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر چکی ہیں، اور بعد میں مصنوعات کی وسیع اقسام ان کی رہنمائی میں ایمیزون ورلڈ وائڈ ویب سائٹ پر سب سے بڑا خوردہ فروش اور انٹرنیٹ کی فروخت کا ماڈل بنا۔ ہائی اسکول میں ہی جیف بیزوس نے ڈریم انسٹیٹیوٹ تیار کیا، ایک ایسا مرکز جس نے نوجوان طلبہ میں تخلیقی سوچ کو فروغ دیا۔ الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ڈگریوں کے ساتھ پرنسٹن یونیورسٹی سے گریجویشن 1986 میں پاس کرنے کے بعد جیف بیزوس نے نیو یارک کے سرمایہ کاری بینک ڈی ای میں شامل ہونے سے پہلے کئی ملازمتیں شروع کی۔ شاہ اینڈ کمپنی 1990 میں جلد ہی سینئر نائب صدر کے عہدے پر بھی فائز ہو گئے۔ فرم کے سب سے کم عمر بیزوس انٹرنیٹ کی سرمایہ کاری کے امکانات کی جانچ کرنے کے انچارج تھے۔ اس کی بہت سی صلاحیت ویب کا استعمال ایک سال میں 2000% سے زیادہ بڑھ رہا تھا، اور یہی وہ ایک نقطہ تھا جس نے جیف بیزوس کے اندر کاروباری تخیل کو جنم دیا۔ 1994 میں انہوں نے ڈی ای چھوڑ دیا شاہ اور ایک ورچوئل بینک سٹور کھولنے کے لیے سینیل واشنگٹن چلے گئے۔ مٹھی بھر ملازمین کے ساتھ اپنے گراج سے باہر کام کرتے ہوئے بیزوس نے سائٹ کے لیے سافٹ ویئر تیار کرنا شروع کیا۔ جنوبی افریقہ دریا کے نام سے منسوب ایمیزون نے جولائی 1995 میں اپنی پہلی کتاب فروخت کی۔ ایمیزون تیزی سے ای کامرس کی دنیا میں اپنی شناخت اور جھنڈے قائم کرنے میں مگن ہو گیا، اور دن میں 24 گھنٹے یہ سائٹ کھلی رہتی۔ یہ سائٹ صارف کے لیے دوستانہ تھی، جو براؤزر کو کتابوں کے اپنے جائزے پوسٹ کرنے اور چھوٹ، ذاتی نوعیت کی سفارشات اور پرنٹ سے باہر کی کتابوں کی تلاش کی پیشکش کرنے کی ترغیب دیتی تھی۔ جون 1998 میں اس نے سی ڈیز کی فروخت شروع کی، اور اس سال کے بعد اس نے ویڈیوز کا اضافہ کیا۔ 1999 میں بیزوس نے سائٹ میں نیلامی شروع کی اور دوسرے ورچوئل سٹور میں سرمایہ کاری کی۔ ایمیزون کی کامیابی نے دیگر خوردہ فروشوں کی حوصلہ افزائی کی، بشمول بڑی بک چینز آن لائن سٹور قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ مدد ملی۔ مثال کے طور پر مزید کمپنیاں انٹرنیٹ ڈالرز کے لیے لڑ رہی تھیں۔ بیزوس کو اس میں ورائٹی بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور 2005 تک ایمیزون نے صارفین کے الیکٹرانکس، ملبوسات اور ہارڈ ویئر سمیت مصنوعات کی ایک وسیع صنف پیش کی۔ ایمیزون نے 2006 میں ایمیزون ویب سروس AWS کو متعارف کروا کر اور بھی ورائٹی قائم کر دی، جو کہ ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروس ہے جو دنیا کی سب سے بڑی سروس بن گئی۔ 2007 کے اواخر میں ایمیزون نے کینڈل کے نام سے ایک نیا ہینڈ ہیلڈ ریڈنگ ڈیوائس جاری کر دیا۔ کینڈل ایک ڈیجیٹل بک ریڈر کے ساتھ وائرلیس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی صارفین کو طلب پر کتابوں کا ایک وسیع انتخاب خریدنے، ڈاؤن لوڈ کرنے، پڑھنے اور ذخیرہ کرنے کے قابل بناتا تھا۔ ایمیزون نے 2010 میں اعلان کیا تھا کہ کینڈل کتابوں کی فروخت بارڈر کور کتابوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ اسی سال ایمیزون نے اپنی ایمیزون اسٹوڈیوز ڈویژن کے ساتھ اپنی ٹیلی ویژن شوٹس اور فلمیں بنانے میں چلا گیا۔ ایمیزون کی سالانہ خالص فروخت 1995 میں $510,000 سے بڑھ کر 1998 میں تقریباً $600 ملین ہو گئی، اور 2008 میں $19.1 بلین سے بڑھ کر 2018 میں تقریباً $233 بلین ہو گئی۔ 2018 میں کمپنی کی آپریٹنگ آمدنی کا تقریباً نصف AWS سے حاصل کیا گیا۔ 2 سال بعد ایمیزون نے ریکارڈ منافع درج کیا، اور اس سال چوتھی سہ میں اس کی آمدنی میں پہلی بار $100 بلین سے تجاوز کر گئی۔ غیر معمولی تعداد جزوی طور پر کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران گھریلو خریداری میں اضافے کی وجہ بن گئی۔ فروری 2021 میں جیف بیزوس نے اعلان کیا کہ وہ اس سال کے آخر میں CEO کے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، تاہم اس نے ایمیزون میں ایگزیکٹو چیئرمین کے طور پر براجمان رہنے کا منصوبہ بنایا۔ اس فیصلے سے پہلے جیف بیزوس نے 2000 میں ایک خلائی پرواز کمپنی بلو اوریجن کی بنیاد رکھی۔ بلو اوریجن نے اس کے فوراً بعد ٹیکساس میں ایک لانچنگ سائٹ خریدی، اور 2018 میں خلائی جہاز نیو شیپرڈ اور 2020 میں ایک
لانچ ویل نیو گلین متعارف کرانے کا منصوبہ بنایا۔ 2018 میں جیف بیزوس کی مجموعی مالیت کا حساب لگایا گیا تو وہ 112 بلین ڈالر تک جا پہنچی، جس سے وہ دنیا کا کامیاب ترین اور امیر ترین شخص بن گیا۔ جیف بیزوس نے امریکن میڈیا کارپوریٹ کے اہلکاروں پر الزام لگایا جو انکوائررز کی پیرنٹ کمپنی ہے اور یہ بھتہ خوری اور رشوت خوری کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ جیف بیزوس نے الزام لگایا کہ ان کی عریاں تصویر جاری کیوں کی گئی، دیگر مطالبات کے درمیان اپنی انکوائری بند نہیں کی۔ بیزوس کی زیر قیادت تحقیقات میں بعد میں الزام لگایا گیا کہ ان کے عاشق کے بھائی نے متن کو لیک کیا تھا۔ دوستو، جیف بیزوس کی بزنس میں کامیابی کی فہرست تو بڑی طویل ہے، لیکن ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بتانا چاہتے ہیں۔ 1993 میں بیزوس نے میکنزی سے شادی کی، جس سے اس کی ملاقات DI بینک میں ہوئی تھی۔ نئے جوڑے نے جنوری 2019 میں اعلان کیا کہ وہ طلاق لے رہے ہیں، اور اگلے دن نیشنل انکوائررز نے ایک کہانی چھاپی جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ بیزوس کا کسی دوسری عورت کے ساتھ افیئر تھا۔ بیزوس نے بعد میں اس بات کی تحقیقات شروع کی کہ ٹیبلوئڈ نے ان کی نجی ٹیکسٹ پیغامات کیسے حاصل کیے۔ پھر فروری میں اس نے ایک لمبا مضمون آن لائن پوسٹ کیا جس میں اس نے امریکی میڈیا انکارپوریٹ AMI کے اہلکاروں پر الزام لگایا جو انکوائررز کی پیرنٹ کمپنی ہے۔